محبت ہوتی کیا ہے اور انسان کی فطرت اس کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہے. دیکھیں دل کے 4 کونے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور محبت بھی جو ہے انسان کی فطرت ہے چاہنا اور چاہے جانا, ٹھیک ہے. اب انسان جب محبت کرتا ہے نا تو ایکچولی جس سے وہ محبت کرتا ہے انڈائریکٹلی وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے, اس کی باتیں ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ ایک ماں کی اپنی اولاد سے. ماں آدھی رات کو اٹھ کے اپنے بچے کے لیے فیڈر بناتی ہے کہ نہیں بتاتی؟ کیونکہ بچے سے محبت ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ وہ اپنے بچے کی خاطر آدھی رات کو بھی اٹھتی ہے, اس کو فیڈ کراتی ہے, اس کا بستر چینج کرتی ہے, اگر وہ گیلا ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ تاکہ اس کے بچے کو سکون ہو. تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم محبت کرنے لگ جاتے ہیں کسی بھی شخصیت سے تو انڈائریکٹلی یا تو ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں, یا ہم اس کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں, یا ہم اس کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے ایک بات آپ سے کہی کہ انسان کی فطرت ہے چاہنا اور چاہے جانا. یا تو انسان یعنی کہ وہ اس کی فطرت ہے وہ محبت کرے گا, ٹھیک ہے. اور انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ اس سے بھی کوئی محبت کرے, ٹھیک ہے. یہ فیلنگز آنا. تو اگر ہم اس چیز میں سب سے خوبصورت رشتہ دیکھیں نا تو وہ اللہ اور بندے کا ہے, ٹھیک ہے. عبد اور معبود کا ہے. معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اگر یہ محبت تو ہونی ہی ہونی ہے, وائی ناٹ ود اللہ, وائی ناٹ, ٹھیک ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ ہو گئی تو اگر رات کو ایک عورت جو ہے جو کہ ایک ماں ہے اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ فیڈر بنا سکتی ہے, لیکن وہ صبح فجر کے وقت نہیں اٹھتی, وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتی, وہ اپنے بچے کے کھانے کے وقت وہ والے مقرر کر دیتی ہے جو اس کا نماز کا وقت ہے, وہ اللہ کے حقوق میں کمپرومائز کر لیتی ہے, بچے کے حقوق میں نہیں کرتی. اس کی ریزن کیا ہے؟ بچے سے محبت زیادہ ہو گئی اللہ سے, ٹھیک ہے. اللہ کی نسبت بچے سے محبت زیادہ ہو گئی. اب اللہ اس محبت سے انسان کو آزمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی محبت سے آزمانا شروع کیا. اور اسی طریقے سے جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ جو کیٹیگری آتی ہے اس کے بعد اللہ کے بعد کون ہے؟ اللہ کا رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی سزا اور جزا کا معاملہ آ جاتا ہے اطاعت میں, کہ فار ایگزامپل میری مدر ہیں, وہ مجھے ڈانٹیں گی یا وہ ناراض ہو جائیں گی, میں ان کے ڈر سے ان کی جو ہے اطاعت کر رہی ہوں, ان کی فرما برداری کر رہی ہوں, اس کو اطاعت کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے اتباع. اتباع ہوتی ہے آپ کسی پرسنالٹی سے اتنے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی طرح بولنا شروع کر دیں, آپ اس کی طرح چلنا شروع کر دیں. بعض اوقات اسٹوڈنٹس کسی ٹیچر سے اتنے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایکچولی وہ اس استاد سے محبت کر بیٹھتے ہیں, ان کی شخصیت اس شاگرد کے اوپر اتنی زیادہ حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے استاد کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے اور وہ چلنا بھی شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے لیے جو بہترین استاد ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر ہم اس پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کبھی مرجھائے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے حضرت زید بن حارث کے بیٹے تھے نا حضرت اسامہ بن زید, تو محبت کا یہ عالم تھا صحابہ کرام کا کہ اسامہ بن زید بہت چھوٹے سے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مطلب ان کے پیرنٹس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی غلامی میں دے دیا تھا. تو حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ ایک دن کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بڑے پسند تھے, تو شوربے والا سالن تھا, تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا وہ شوربے والا سالن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کدو ہے وہ ٹٹول کے کھا رہے تھے نا, نکال کے کھا رہے تھے. تو جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چمچہ گھمایا, کدو ٹٹولے اور اس کو پلیٹ میں ڈالا, انہوں نے بھی سیم وہی طریقہ فالو کیا, سیم ٹو سیم ڈٹو کاپی.
اٹ مینس کہ اس کو اتباع کہتے ہیں، کہ محبت کا یہ عالم ہو کہ آپ کسی کی طرح بننا چاہتے ہیں اس کی محبت میں، کیونکہ ان کی پرسنالٹی ہمارے اوپر انفلوئنس ہو جاتی ہے۔ بیٹا ہماری زندگی ویسی گزرتی ہے جس طرح سے ہم کسی کو بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ اگر میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں نا ماڈرن ورلڈ کو، ٹھیک ہے، دا سوفسٹیکیٹڈ ورلڈ، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کھلے بالوں والی لڑکی ہے، آٹومیٹیکلی میرے بال کھل جائیں گے، بیکاز میں اس لڑکی کو بچپن سے آئیڈیلائز کر رہی تھی کہ اس طرح کی خاتون ہونی چاہیے، اس کے بال اس طرح کے ہونا چاہیے، ڈائی ایسا ہونا چاہیے۔ بٹ اف آئی آئیڈیلائز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، if I idealize حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ, then what would، تو میری پرسنالٹی کیسی ہوگی؟ میں ماں کیسی بننا چاہوں گی؟ حضرت بی بی حاجرہ جیسے۔ میں استاد کیسی بننا چاہوں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے، جنہوں نے پردے میں رہ کے قرآن سکھایا تھا، پردے میں رہ کے صحابہ کرام سے ڈیل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جتنا بھی علم پہنچا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تھرو پہنچا تھا، ٹھیک ہے؟ تو دیٹ از دا پرسنالٹی جو ہماری ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کن سے انفلوئنس تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وجہ سے بہت زیادہ انفلوئنس تھی۔ حضرت بی بی حاجرہ جو ہیں وہ کس سے زیادہ انفلوئنس تھی؟ وہ اللہ کی بنتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزاریں، اس وجہ سے ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ایک فرما بردار اولاد پیدا ہوئی، اور جن کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور جن کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو بیٹا اطاعت اور اتباع دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا محبت۔ محبت ہوگی تو جیسے ماں آدھی رات کو اٹھ کے اپنے بچے کے لیے فیڈر بناتی ہے نا، اسی طریقے سے محبت ہوگی تو ہم صبح فجر کے وقت بھی اللہ کی خاطر اٹھ پڑیں گے۔ محبت ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اچھا لگے گا۔ ادروائز ہماری یہ جو ہے نا ڈیزائر، ہمارے یہ جو نفس ہے اس کے اندر ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس، ٹھیک ہے، یہ جو نفس ہے نا، نفس کے اندر دو کیڑے ہیں جو شیطانی کیڑے ہیں، جس کو ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس کہتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر سیرت النبی نہیں آئی، اگر ہمارے اندر دین کی محبت نہ آئی، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ آئی، تو بیٹا یہ ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس ہمارے اندر گھر کر جائیں گے۔ ہم جب سر پہ دوپٹہ لیں گے نا، ہمیں لگے گا دنیا شاید ہماری عزت نہیں کرے گی، شاید ہمیں بلندی نہیں ملے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ایمان والوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی محبت کا ہی ایک ہے۔ اور یہ جو محبت آپ پوئٹری کے اندر پڑھتے ہیں جس میں بی لوڈ کی پوئٹری ہے، سوری ٹو سے بیٹا دس از دا حرام تھنگ، ٹھیک ہے، یہ سب حرام ہے۔ محبت بس وہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی خاطر ہوتی ہے۔ اور جو اصل محبت ہوتی ہے مرد اور عورت کے درمیان بیٹا، وہ نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ نکاح سے زیادہ، حدیث میں ہے نا کہ نکاح سے زیادہ محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میاں بیوی شادی کے بعد ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہماری پوئٹریز کے اندر بی لوڈ اور ان کے لیے سفرنگ، اور میں نے میں نے میل اسٹوڈنٹس کو، کئی میل اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے سنا ہے کہ میم وہ ایک لڑکی آئی تھی ہماری زندگی میں، اب عمر ہو گئی ہے 40-45 سال اور میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، اس کی خاطر مجھے بتائیں یہ کون سی محبت؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ تو ایک خبط ہے جو کہ پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ کو ناراض کر کے اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اتنی یاد اگر اللہ کی ہوتی تو ولی اللہ ہوتے، اور اگر ولی اللہ ہو جاتے، اللہ کے دوست ہوتے، تو دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ ایک انسان کی خاطر اپنی زندگی کو تباہ کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ کیا اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تم ایک عورت کی خاطر یا ایک مرد کی خاطر تم نے اپنی زندگی برباد کر دی، تم میرے لیے کیا کر کے آئے؟ میں نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تمہیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ تم کسی مرد کی محبت کی خاطر یا کسی عورت کی محبت کی خاطر تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ اللہ نے اٹریکشن رکھی مرد اور عورت کے درمیان، لیکن ساتھ اس اٹریکشن کی وجہ سے ہمیں آزمایا بھی گیا، ہمیں کہا گیا کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھو، آنکھ اٹھتی ہے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے نا، آنکھ اٹھے گی نہیں تو یہ فتنہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو بیٹا اپنی آنکھوں کا، اپنی نظر کا، ان پوئٹریز کا میری مجبوری ہے، یہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں،
بٹ لٹرلی اس طرح کی محبت، اس طرح کی چاہت، اس طرح کی جو یہ پوئٹریز کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ایک لور جو ہے وہ اپنی بیلوڈ کے لیے بہت زیادہ سفرڈ ہے، تو بیٹا دیز آر، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا یقین جانیے اللہ سے تو ہمیں دور کرتی کرتی ہے، دنیا ہماری برباد کر دیتی ہے، آخرت برباد کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے بیٹا اپنی آنکھیں اور کان اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو فتنہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس کی جو دنیا ہوتی ہے، ہم جو سنتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے. یہ دل کے اندر گھر کر جاتی ہیں یہ چیزیں. تو بیٹا جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ بہت سوچ سمجھ کے دیکھا کریں، اور بہت سوچ سمجھ کے. وہ جو آپ کو ماڈل نظر آتی ہے نا بار بار ٹی وی میں، ایک دن آپ اس کے جیسے بن جائیں گے، اور اللہ نہ کرے آپ اس کے جیسے بنیں، اللہ نہ کرے آپ اس کے جیسے بنیں. یقین جانیے بیٹا وہ اصل زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اصل زندگی نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا میں سب کچھ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم اسٹیٹس پیسے کے لیے نہیں آئے. اور جوانی بیٹا یہ تو ہارڈلی کوئی 22 سے 25 سے 30 35 سال تک کی ہے، اس کے بعد آپ کا زوال سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہارڈلی 10 to 15 ایئرس کی بات ہے، ہوتی ہے 40 ایئرس تک کر رہے. ٹھیک ہے، 10 to 15 ایئرس کی بات ہوتی ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن اس جوانی کا حساب ہونا ہے. تو اس کو رائٹ ڈائریکشن میں استعمال کیجیے گا، تاکہ آفٹر 40 ایئرس آپ، ایون جو لوگ اپنی ٹین ایج بہت خیال سے یوز کرتے ہیں، ان کا 33 ایئرس کے بعد جو ان کی ایج ہوتی ہے، وہ ان کی پروڈکٹیو ایج ہوتی ہے، بیکاز انہوں نے اپنی زندگی بہت سوچ سمجھ کے کریٹیولی جو ہے وہ زندگی گزاری ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ مومن کے 2 دن کبھی برابر نہیں ہوتے، مومن کے 2 دن کبھی برابر نہیں ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم سیکھنے سے منع نہیں کیا، ہمیں آگے جانے سے منع نہیں کیا، لیکن یہ جو ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس کی دنیا ہے نا، اس کا بیٹا خیال کیجیے گا. علم ضرور سیکھیں، علم ضرور سیکھیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، علم کا خبط ہونا برا ہے. نالج فار دا سیک آف وزڈم ہونا چاہیے. جب علم آئے تو آپ کی ایک پرسنالٹی گروم ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح محبت کیا ہے اور غلط محبت کیا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے علم نافع اور علم غیر نافع میں فرق کیا ہے. ایسا کون سا علم ہے جو میری زندگی تباہ کر سکتا ہے، اور ایسا کون سا علم ہے جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے آباد کر سکتا ہے، دنیاوی طور پہ بھی اور آخرت کے طور پہ بھی. بیٹا جس کی دنیا آباد ہو گئی نا، اس کی آخرت آٹومیٹیکلی آباد ہوگی. بٹ دا رائٹ پاتھ از اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کا ہی راستہ ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، دنیا میں جتنے لوگ اوپر گئے ہیں نا، وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اور جب ہمیں رب سے محبت ہوتی ہے نا، تو رب بھی ہم سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر مومن کی وہ ہے نا کہ حدیث میں کہ اللہ پھر مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر بیٹا اس کے کام اللہ کرتا ہے، پھر بندہ نہیں کرتا. اگر آپ میری لائف کو بھی دیکھیں تو آئی ایم اسٹل نتھنگ. ابھی میں نے ایک لیکچر دینا، مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ماشاءاللہ اس طرح سے اتنا کچھ کر رہی ہیں، تو آپ کائنڈلی اپنا جو بایو ڈاٹا نا وہ مجھے دیں. میں نے کہا میں اپنا بایو ڈاٹا آپ کو نہیں دے سکتی، تو جسٹ آپ میرا نام ہی بتا دیجیے گا اینڈ دیٹس آل، میں اس سے زیادہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا ریزن یہ کہ جو بھی کرنے والی ذات ہے وہ تو میرے رب کی ہے. انفیکٹ آئی ایم نتھنگ، تمام تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، تو میں اپنی تعریف کیا بتاؤں. ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ چیز اگر آپ مان لیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اللہ بندے کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آج میں جو بھی کچھ ہوں اپنے اللہ کی وجہ سے. جب اللہ توفیق دیتا ہے تو چل پڑتے ہیں، جب چھین لیتا ہے تو رک جاتے ہیں. سمپل دیتا ہے. تو اللہ سے مانگیے، اپنی نظر کا، اپنے سننے کا، ہر چیز کا خیال رکھیے. اپنا جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ کر لیجئے گا. اس طرح کی جب بیٹا میں پڑھا رہی ہوتی ہوں نا، لٹریچر میں خاص طور پہ یہ ساری چیزیں پڑھاتی ہوں، تو ایٹ دا اینڈ جب اس طرح کی پوئٹری یا اس طرح کا کوئی لیسن ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو اس طرف لے کے آتی ہوں کہ میرا جو ایک استاد ہوتا ہے نا بیٹا، مجھ سے اللہ نے ایک چیز پوچھنی ہے کہ اپنا آپ نے جو ہے اپنے شاگرد کی تربیت بھی کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ تو سلیبس ہے، میرا کام ہے آپ کو سلیبس پڑھانا، لیکن ایک حساب مجھے اپنے اللہ کے سامنے دینا ہے
کہ تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی, اس کی پرسنالٹی گروم ہوئی تھی یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو دیٹ از مائی, یہ وہ چیز ہے جو مجھے اللہ کے سامنے, ہو سکتا ہے آپ کو یہ باتیں بری لگیں, لیکن دا تھنگ از دیٹ مجھے اپنے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. دیٹس وائی میں نے کہا کہ یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کر دوں کہ محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے, اور اللہ کی خاطر پھر بندوں سے ہوتی ہے. یہ نفسانی خواہش کی خاطر کسی سے محبت ہو جانا, یہ کوئی محبت نہیں ہوتی. لو ایٹ فرسٹ سائٹ, یہ کوئی محبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میں نے اتنی زندگی جی لی ہے, میں آپ کو اپنے فلی ایکسپیرینس کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بتا سکتی ہوں آج کہ یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ اینڈ دا لو بیفور میرج, اور یہ کوئی محبت نہیں ہوتی. محبت ایک ہی ہوتی ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے, اور اس کی خاطر جب زندگی گزرتی ہے تو وہی کامیاب زندگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں فوز عظیم کی بات کی ہے کہ بہترین وہ جو ہے فوز ملے گا, اس کو بہترین اجر ملے گا. فوز عظیم, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے گا. تو آپ خود سوچیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر کے جنت میں ڈال دے گا, اس کو تو پھر فوز عظیم مل گیا. اور کیا کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لیا گئے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے واطی اللہ واطی رسول کا کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا, کہ قرآن میں کتنی دفعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میری اطاعت کرو, اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, واطی اللہ واطی رسول. ٹھیک ہے, تو دس از دا کانسیپٹ جو ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ ربیع الاول آ گیا, اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیسوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کی حسن کی بات ہو رہی ہے, اور یہ بیٹا اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے ضابطۂ حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور رول ماڈل کس کو بنایا؟ سیرت النبی کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو, بالوں کو یا حلیے کو نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. وہ انسان, وہ مسلمان بچہ جس نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو, تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھا ہو, اور جس نے سیرت پڑھی ہو, اس کے بعد اقبالیات پڑھی ہو, بیٹا وہ بچہ کبھی لاس میں نہیں جا سکتا, بیکاز جو اس کے انسائڈ ہے وہ باہر آئے گا. لیکن ڈگری کا جھول چڑھا کے اور پھر اس کے بعد دنیا کو یہ بتانا ہے کہ بھائی میں ایم اے انگلش لٹریچر ہوں, یہ فار دا ٹائم بینگ شاید ایک دن آپ سیلیبریٹ اپنی ڈگری کو کر لیں گے, بٹ اف یو ہیو نو پرسنالٹی یو کین نیور ایور لائی ان فرنٹ آف دس ہول ورلڈ. ٹھیک ہے, آپ اس دنیا کے سامنے نہیں کھڑے رہ سکتے. تو دیٹ از دا تھنگ, اندر ہوگا تو باہر آئے گا. جب اندر ہی خالی ہے تو باہر بھی خالی ہی لگے گا. ہم اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ایکچولی ہم خالی ہیں, دنیا خالی نہیں ہے, لوگ خالی نہیں ہیں. ہمارے اندر کچھ ہوگا تو باہر نظر آئے گا نا, اندر ہی کچھ نہیں ہے تو باہر کیا نظر آنا. تو بیٹا اپنا اندر اسٹرانگ کریں, اپنے اندر جو ہے سکون پیدا کریں, اور وہ اللہ کے ذکر کے تھرو کریں, اور اللہ کے دین پہ چل کے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا وسیع کر دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا مسخر کر دے گا. آپ چل کے تو دیکھیں ایک دفعہ اللہ کی راہ میں, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی خاطر, رب کی خاطر جو ہے حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کے لیے دنیا وسیع کر دیتا ہے. جنید جمشید کی مثال ہمارے سامنے ہے, اس نے میوزک چھوڑا تھا, حرام چھوڑا تھا, اللہ نے دیکھیں اس کے لیے حلال کتنا زیادہ کر دیا, اور ایٹ دا اینڈ اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی. یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس کا نام آج ایز اے سنگر نہیں لیا جاتا, اس کا نام ایز اے عالم, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, ایز اے نعت خواں, اللہ کے بندے کے طور پہ اس کا نام لیا جاتا ہے. اللہ نے اس کی ڈیتھ سے پہلے اس کا نام ایسے بلند کیا. تو یہ ہوتے ہیں بیٹا اللہ کے بندے, ٹھیک ہے, جو رب کی خاطر, رب کی محبت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.